بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اب بات اللہ تعالی نے پھر شروع کی اور اللہ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ تم لوگ ڈرتے ہو، پریشان ہو، پس پائی کیوں ہو گئی؟ احد میں جو تمہیں تھوڑی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو دیکھو پہلی مدد تو ہم نے اسی وقت کر دی تھی۔ اگر وہ دو گروہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ تمہیں چھوڑ جاتے، پھر کتنی شدید شکست ہوتی اور کیا چیز ہوتی۔ پہلی مدد ہم نے اسی وقت کر دی، ان کے دل تھام لیے، انہیں روک لیا۔ اور پھر ہم تمہیں دوسری بات بتائیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی ہے یقیناً۔ وہ دن یاد نہیں؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تعداد میں کم تھے، بہت تھوڑے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں سے بن۔ یہاں پر یہ دوسرا جواب دیا، یہ جتنے بھی یہاں سے احد کے سلسلے میں جواب ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ان کا لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک بات اللہ تعالی نے فرمائی، پھر دوسری بات اس سے زیادہ، پھر تیسری بات، پھر چوتھی، پھر پانچویں، کئی جوابات ہیں، مگر لیول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ بس صرف ایک بات کر کے آگے چل پڑے ہیں کہ اللہ نے تم دونوں قبیلوں کو استقامت دی، تھام لیا، اور بس اس کے بعد چل پڑے۔ یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ بدر کے دن تمہاری مدد کس نے کی تھی؟ وہ ہم ہی تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کیا تھے؟ ان کے مقابلے میں کم تھے۔ بدر کو جو کہا ہے تو بدر کنواں تھا، یا جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا، یا وہاں پہ ایک بڑا آدمی تھا کس زمانے میں سردار، اس کا نام بدر تھا، اور پانی کا یہ مقام تھا۔ تو پانی جس جگہ پر ملتا تھا، عربوں میں وہ جگہ بڑی مشہور تھی۔ تو مدینہ منورہ سے کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ بدر کی بستی آتی ہے، اب بھی ہے، اور وہاں پر یہ معرکہ ہوا، اور یہ ہوا رمضان 2 ہجری میں۔ تفصیل اس کی آ جائے گی سورہ انفال میں کہ یہ لوگ نکلے تھے کس لیے، اور اللہ تعالی نے کیا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کم تھے۔ یہ جو ذلت کا لفظ یہاں آیا ہے نا، تو ذلت کا مطلب یہ ہے کہ مغلوب، ذلت کا مطلب کم ہونا۔ یہ وہ ذلت نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو اخلاقیات میں آدمی گرا ہوا ہو یا کوئی معاملہ گرا ہوا ہو، تو یہ ذلت اس لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس لیے ذلت جو ہے اس کے بنیادی لوازمات میں اخلاق سے گرا ہوا ہونا نہیں، بلکہ ذلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں طرح سے۔ اگر قریب کے معنی میں دیکھیں تو کم، زیادہ، غالب، مغلوب، کس کی قوت زیادہ، کس کی قوت کم، اس معنی میں، اور بہت دور جا کر، بہت آگے جا کر اس کا کئی مطلب بنتا ہے کہ کسی انسان کا عزت والا ہونا اور کسی انسان کا کم عزت والا ہونا۔ اصل میں یہاں استعمال ہوا ہے عزیز کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا عزیز، کہ اللہ غالب ہے، تو وہاں عزیز کے مقابلے میں ذلیل بولتے ہیں عرب، کہ جو مغلوب ہے، جس کی اتنی قوت نہیں ہے۔ تو اللہ غالب ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی مغلوب ہے۔ اس عزت اور ذلت میں وہ چیز نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ایک اور جگہ استعمال فرمایا ہے، وہاں آپ دیکھیے، وہاں سے شاید اس کے مفہوم آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ مائدہ دیکھیے، 6 پارہ ہے سورہ مائدہ، اور اس میں 54 نمبر آیت ہے، 54، 5ویں سورت ہے اور 54 نمبر آیت۔
ملی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایک ایسی جماعت کو لے آئے گا، یحبہم، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ کو اس جماعت سے محبت ہے، ویحبونہ، اور انہیں اللہ سے محبت ہے. ایک اس جماعت کا وصف ہے کہ اللہ کو وہ پسند اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند. ایک اذلۃ علی المومنین، ایمان والوں کے لیے اذلۃ نرم ہوں گے، اعزت اور سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر. دیکھا آپ نے، اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آئے نا. یہ اذلہ جو ہے اس کا مطلب ہے نرم ہوں گے، مزاج میں نرمی ہوگی، ایمان والوں کے ساتھ اچھے رہیں گے. اور اعزہ کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کافروں کے مقابلے میں وہ غالب ہیں، اور مومنوں کے مقابلے میں مغلوب ہیں، نرمی ہے ان کی طبیعت میں. یہ ہے اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں. یہاں دیکھ لیجئے، عزت اور ذلت کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اردو. آیا سمجھ؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کے الزام سے بالکل نہیں ڈرتے. کوئی بھی الزام لگاتا رہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں بالکل. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہمارے ہاں بہت بڑا وسیع پیمانے پر ایک چھوٹا سا شرک پھیلا ہوا ہے، جس کو ہم شرک تو نہیں کہتے اصطلاح میں، لیکن ایک طرح کا وہ شرک ہی ہے کہ ہر بات میں یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر یہ کام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہے نا ایسی چیزیں بہت سی. جہیز اگر کم دے دیا، لوگ کیا کہیں گے. ولیمہ اگر اچھا نہ ہوا تو حیدرآباد میں تو بہت ہی ناک کٹ جائے گی. ایک تو ان کی ناک بھی پتہ نہیں کتنی طویل ہے. ہر معاملے میں یہی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے کہا جو ہمارے بندے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کے الزام سے نہیں ڈرتے. جو سیدھی بات ہے، صحیح چیز ہے، وہ کرتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی الزام لگاتا ہے تو کوئی الزام لگاتا ہے تو کتنے دن تک آخر اس نے مرنا ہے کہ نہیں. اور کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ خوشامد یا تعریف کتنے دن تک آخر پھر مر جانا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہے گا دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. تو یہاں پر اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا. اب سمجھ آئی بات؟ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، کم تھے تعداد میں. یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جن لوگوں کو دشمنی ہے نا، اور ذہن میں جن کے خباثت اور گندگی ہے اس جماعت کے متعلق، وہ ایسی آیات کو لے کے اس کا ترجمہ بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں. ایک بدبخت نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور اس وقت تم رسوا تھے، ذلیل. اب الیاذ باللہ، کہاں یہ بات اور کہاں وہ بات. تو یہ ترجمہ، تشریح، تفسیر ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. اب کوئی آدمی جس نے نہ پڑھا ہوا ہو، وہ جب کہے گا، دیکھے گا ترجمے کو بھی اور اس کو بھی، تو کہے گا ہاں لفظ تو یہی ہے. اب چپ ہو جاتا ہے. اور جب یہ پڑھا ہوا ہو کہ اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں، ذلیل اور عزیز، غالب اور مغلوب، قوت والا اور کم طاقت والا، تو پھر بندہ نہیں دبتا. وہ کہتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ جو کچھ کیا ہے ترجمہ، یہ ایک خاص چیز کی عکاسی کرتا ہے. فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اوپر باتیں دو تھیں، ایک صبر اور ایک تقوی. یہاں لے آئے ہیں پھر اسی بات کو کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر کرنے والے بندے بن جاؤ. کیونکہ اللہ کا شکر جتنا غالب ہو جائے گا، اتنے ہی اللہ کے انعامات بھی بڑھتے جائیں گے.